اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا اول، دوم و سوم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے اقامت الصلاۃ، اور تیسری خصوصیت ان کی انفاق ہے جو ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق ہر وہ وسیلہ ہے جو کسی مخلوق کو، موجود کو بقا کے لیے دیا جاتا ہے۔ لغتاً رزق کا مطلب عطا ہے، عطیہ، معین مقدار میں اور بوقت ضرورت و بوقت لازم۔ اس شے کو جو چیز ملتی ہے جس کے ذریعے اس کی بقا ہے، دار و مدار اس پر ہے، اس کی بقا کا، وہ رزق ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں رزق عمومی مراد نہیں ہے تمام کائنات کا، بلکہ مخصوص انسان کا رزق مراد ہے کہ انسان کو جو رزق دیا جاتا ہے، یا انسان کو بقا کے لیے جو وسائل دیے جاتے ہیں، عطا کیے جاتے ہیں، اور ان وسائل کو انسان انفاق کرے۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو نفق میں قرار دینا۔ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا زمین دوز راستہ بنانا جس کے دو منہ ہوں، جس کے دو راستے ہوں، ایک جانے کے لیے اور دوسرا وہاں سے نکلنے کے لیے، در اور دروازہ۔ اس میں کسی شے کو قرار دینا، نفق میں قرار دینا انفاق کہلاتا ہے۔ انفقہ یعنی شے کو نفق میں ڈال دیا اس نے، یا نفق کی طرز پر کسی شے کو قرار دینا۔ اور مراد اس سے یہ ہے یہاں قرآن کریم میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بقا کے لیے جو وسائل مہیا کیے ہیں، انسان ان وسائل بقا کو، ان ضروریات کو حاصل کر کے نفق میں ڈال دے۔ نفق سے مراد وہ راستے جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے اہتمام کیا ہے، یعنی اس نفق کا ایک سرا، اس سرنگ کا ایک سرا جہاں پر انسان نے رزق و وسائل بقا کو قرار دینا ہے، وہ اس مرتزق انسان کے پاس ہے۔ دوسرا سرا ضرورت مند تک جاتا ہے، اور ضرورت مندوں کو بھی قرآن کریم نے معین کر دیا ہے کہ آپ اللہ سے یہ وسائل دریافت کریں اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ چونکہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی قالب میں قرار دی ہے، انفرادیت نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک انسان کو اس کا رزق علیحدہ طور پر فرداً الگ الگ دے دیا جائے، جیسا کہ عام طور پر تصور
یہ رکھا جاتا ہے کہ انسانوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معین کیا ہوا ہے۔ رائج معنی تقدیر کا یا قسمت کا یوں ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ ملنا ہے زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، اور یہ زندگی میں جو بھی کرے اس کو وہی ملنا ہے جو اس کے نام لکھ دیا گیا ہے۔ کہ یہ بارہا عرض کیا ہے کہ خاطی ہے یہ تصور قسمت کا اور تقدیر کا۔ انسانی حیات اللہ تعالیٰ نے اجتماعی قالب میں رکھی ہے، اور انسان کی ساری ضرورتیں اسی اجتماعی قالب کے مطابق قرار دی ہیں، فردن فردن نہیں رکھا، یا تقدیر بھی فردن فردن مقرر نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پر انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، یا انسانی خلقت کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس انسانی معاشرت اور انسانی اجتماع کا، انسانی سماج کا اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کیا ہے، اور اس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے اور طرق معین کیے ہیں۔ اجتماعی رزق جیسے آج ہو رہا ہے، انسان اپنا انفرادی رزق کوئی بھی انسان نہیں فراہم کر رہا، نہ کر سکتا ہے، ناممکن ہے کہ ایک انسان اپنا رزق خود فراہم کرے۔ رزق سے مراد اگر ہم خوراک اور غلات لیں تو بھی ناممکن ہے ایک فرد کے لیے کہ وہ اپنا رزق خود تولید کرے، اور اگر رزق سے ہم قرآنی معنی مراد لیں، اصطلاح قرآنی بحسب لغت، تمام وہ وسائل جو بقا کے لیے ضروری ہیں، تو بھی مسلم ہے کہ انسان کے لیے فردی طور پر محال ہے یہ امر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کے لیے، انسان بما ہوا نو، انسان یعنی پوری نسل انسانیت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق معین کر دیا ہے، مشخص کر دیا ہے کہ یہ چیزیں اس کی بقا کے لیے لازمی ہیں۔ جیسے اس کی خلقت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اس کی خلقت کا مجرا بنایا ہے، یا اس کی خلقت کا ایک نظام بنایا ہے، اور فردن فردن خلقت نہیں ہوتی، نظام ہے خلقت کا، اس نظام میں فرد وجود میں آتا ہے۔ خلقت یعنی لباس خلقت پہننے کے بعد، وجود میں آ جانے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کی بقا کے لیے سفر شروع ہوتا ہے۔ بقا کے لیے بھی اس کے جو کچھ اس کو درکار ہے، جیسے اس کے بننے میں جو جسمانی ساخت میں جو چیزیں ضروری ہیں، لازم ہیں، وہ اس کو دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز جس سے انسان تشکیل پاتا ہے وہ ہے مٹی وسیلے کے طور پر، تراب، طین، سلالہ طین، پھر اس کے مراحل، اور ان مراحل کو طے کرنے کے لیے جو کچھ لوازم ہیں وہ ساری انسان کا رزق ہے، انسان رزق پا رہا ہے۔ یہ مرحلہ ابتدائی تخلیق کا ہے، پھر انسان شکم مادر میں تشکیل کے مراحل طے کرتا ہے، تو خون کے ذریعے، ماں کے خون کے ذریعے اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں ماں کا خون اس کے لیے رزق شمار ہوتا ہے، وہ رزق ہے، اس کا ارتزاق وہاں سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب متولد ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، شکم مادر سے باہر آ جاتا ہے، تو دودھ، ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ ماں کا دودھ اس کے لیے رزق ہے۔ لیکن صرف دودھ نہیں ہے کہ اگر ماں اس کو دودھ پلا دے اور باقی کچھ بھی نہ کرے تو یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کو ہر مرحلے میں سینکڑوں چیزوں کی ضرورت ہے جو مرئی و نامرئی ہیں، وہ سب اس کے رزق کا حصہ ہیں، وہ سب وسائل جو اس کی بقا کے لیے لازمی ہیں۔ پھر رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے، اس کی نمو کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب اس کا رزق ہے۔ اور یہ تمام چیزیں فردی طور پر نہ مرتزق جس کو
رزق مل رہا ہے، نہ وہ مہیا کر سکتا ہے، اور نہ ایک فرد یا ایک ماں یا ایک خاندان یہ رزق مہیا کر سکتا ہے۔ یہ رزق نظام خلقت کی طرح ایک نظام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اجتماعی نظام میں قرار دیا ہے، رزق انسان، اور پھر اس رزق کے لیے ایک اجتماعی نظم قائم کیا ہے بنام انفاق، کہ انسان خود وسیلہ بنے رزق کی تقسیم کا یا رزق کے پہنچانے کا ضرورت مندوں تک۔ اور جو انسان کو رزق دیا جاتا ہے، جو چیز بطور رزق ہے، یہ اس کا عنوان رزق ہی ہے۔ رزق یعنی سامان بقا ہے، سامان زیست ہے، سامان بقا ہے۔ یہ سامان اگر اس استعمال سے ہٹا دیا جائے، یعنی بقا کے لیے استعمال نہ ہو، تو یہ رزق نہیں شمار ہوتا۔ مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غلات کھیتوں میں اگتے ہیں اور ان غلات کو کسان 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ دوبارہ کاشت کرنے کے لیے مختص کر دیتے ہیں بیج کے طور پر، اور ایک حصہ خود اپنے لیے پسوا کے اس کا آٹا بنا کے اس کو پکا کے کھاتے ہیں، اور ایک حصہ مارکیٹ میں بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ حصہ جو کسان کھا لیتے ہیں خود، یا بازار میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں پر اسے لوگ خرید کے استعمال کر لیتے ہیں، یہ تولید کے نظام میں استعمال نہیں ہو رہا، یعنی اس سے آگے مزید غلہ پیدا نہیں ہونا جو غلہ کھا لیا ہے انسان نے۔ لیکن وہ غلہ جو بیج کے طور پہ رکھ دیا ہے اور پھر اسے دوبارہ کاشت کرنا ہے، اس سے آگے مزید غلہ پیدا ہوگا۔ تولید رزق کا ایک نظام اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ ایک حصہ اس کا مختص ہو دوبارہ رزق سے رزق تولید کرنے کے لیے، غلے سے غلہ تولید کرنے کے لیے۔ اگر سارا اگا کے کھا لیا جائے تو اگلی فصل اگانے کے لیے انسان کے پاس کوئی بیج بچا نہیں ہے تاکہ دوبارہ فصل کاشت کرے۔ اور یہ شعور انسانوں کو دے دیا ہے، یہ کسی کتاب سے یا شریعت میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ بیج بھی رکھیں۔ یہ شعور انسان کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اس فصل کا ایک حصہ بیج کے طور پر محفوظ رکھ لینا ہے دوبارہ کاشت کے لیے۔ اب یہ اسی وزن پر، اسی وزن پر اللہ تعالیٰ نے جو رزق مجموعی طور پر وسائل بقا انسانوں کو دیے ہیں، تو یہ سب انسان اپنے تملک کے لیے، اپنے ذخیرے کے لیے نہیں دیے گئے اس کو۔ یہ جس طرح جتنا دانہ اگا ہے یہ سب کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ مزید اگانے کے لیے ہے۔ انسان کو جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں یہ سب رزق ہے، اور وہ رزق اس کا جتنا اس کی ضرورت ہے اس کا ہے، جو اس سے عفو ہے، مازاد ہے، سرپلس ہے، وہ دوسروں کا رزق ہے، اس کے پاس ہے، یہ امین ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے۔ اس مازاد مقدار کو ضرورت مند تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی مأموریت ہے۔ یہ خوب یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک اجتماعی نظام ارتزاق کا بنایا ہے اور انفاق کا بنایا ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ سے رزق ملتا ہے اس کو نفق میں ڈال دے۔ جو ہی اس تک آتا ہے یہ وصول کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ سے وصول کرنے کا مطلب یعنی کھیتی سے، کھیت سے اس نے وہ کمایا ہے مال، یا اس نے صنعت سے، کارخانے فیکٹری سے یہ مال حاصل کیا ہے، یہ وسیلہ، یا اس نے کسی محنت مزدوری سے، مشقت سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے جو بھی طریقے مقرر کیے ہیں ان طریقوں سے اس نے مال حاصل کیا ہے۔ جو مازاد مقدار ہے اسے نفق میں ڈال دے، یعنی اسے اس ٹنل میں ڈال دے جو جس کا ایک دہانہ، ایک سرا اس کے پاس ہے اور دوسرا سرا ضرورت مند تک پہنچتا ہے، کہ جس کی تفصیل آگے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ اور یہ اجتماعی نظام ہے، یعنی انسانی رزق اسی اجتماعی طریقے سے انسان کو ملے گا،
اور اجتماعی انداز میں ضرورت مند تک پہنچے گا۔ اور جہاں بھی اجتماعیت میں یعنی اجتماع کا رزق یا نسل انسانی کا رزق نسل انسانی تک پہنچنا ہے، اگر بیچ میں کسی جگہ اس اجتماعیت کو نظر انداز کر دیا گیا جو قرآن نے مقرر فرمائی ہے، رزق نفق رک جائے گا، یعنی ٹنل بند ہو جائے گا، سرنگ بند ہو گئی، اب رزق اس تک آ رہا ہے لیکن نفق میں نہیں ڈالا جا رہا، نفق میں ڈالنے کے بجائے یہ کسی اور حصے میں منتقل کیا جا رہا ہے، اس کے ذاتی کھاتے میں درج کیا جا رہا ہے، اس کے خزانے میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ہیں وہاں پر ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کل یہ ہوتا ہے کہ کھیت ہیں، ان کھیتوں میں رہائشی مکان بنائے جا رہے ہیں، جیسے پاکستان جو ایک بہت بڑی آفت میں مبتلا ہے اور جو آنے والی نسلوں کو ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دی گئی، جو چیز موجودہ نسل کو بھی کر رہی ہے لیکن آنے والوں کے لیے شدید بحران پیدا ہو جائے گا کہ خالی زمین تولید کے لیے نہیں بچے گی، یہ زمین ساری جتنی زرخیز ہے یہ رہائشی کالونیوں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ خوب اب اللہ نے جو رزق تمہیں دینا ہے اس کا وسیلہ، اس کا جو ذریعہ تھا رزق کے حصول کا، ارتزاق کا، وہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے۔ اب تمہارا انحصار ہو جائے گا دوسروں پر، دوسری قوموں پر، دوسرے ممالک پر، دوسرے طبقات پر، کہ آپ کا لازمی رزق، چونکہ تولیدی زمین کو آپ نے، مولد زمین کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے غیر مولد زمین میں، کسی اور زمین میں آپ نے اس کو بدل دیا ہے، اب وہاں سے رزق پیدا نہیں ہوتا، وہاں فضلہ ہی پیدا ہوگا، رہائشی مکان کے اندر رزق پیدا نہیں ہوگا۔ خوب یا مثلاً کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، جیسے کہ سرکاری کارخانے جو ملکیت میں تھے اب تو کم ہیں پاکستان میں، پہلے تھے جو پرائیویٹائز کر دیے گئے، یعنی ان کو انفرادی ملکیت میں دے دیا گیا، حکومتی ملکیت تبدیل کر دی گئی فردی ملکیت میں۔ لوگوں نے ان فیکٹریوں کو لے کر مثلا اسی شہر میں جہاں آپ ہیں اس میں آپ دیکھیں تو آپ کے دائیں بائیں بڑی معروف فیکٹریاں، بڑی بڑی رقبے ایکڑوں میں، کلومیٹروں میں ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، فیکٹری بھی ختم ہو گئی، اب اس میں صنعت نہیں ہے، کارخانہ نہیں ہے، بلکہ زمین فروخت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی مارکیٹ بنا دیں، شاپنگ مال بنا دیں، یا کوئی رہائشی اسکیم اس کے اندر بھی بنا دیں۔ کھیت کی طرح کارخانہ بھی بند کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، یا کسی غیر مولد مقصد کے لیے یہ کارخانہ مختص کر دیا گیا۔ خوب یہ تولید رزق میں خلل ہے انسان کے لیے، جو اللہ نے نظام بنایا تھا یہ اس نظام کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ اس فیکٹری میں جو کچھ بنتا ہے اگر وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، آپ نے خود اس کی تولید ختم کر دی، یعنی عطا رب کی جو مل رہی تھی آپ کو وسیلے کے ذریعے وہ آپ نے نابود کر دی، ختم کر دی، آپ کا انحصار اب دوسروں پر ہے، چائنا پر ہے یا ان ممالک پر ہے، وہی چیزیں وہ بنا کر آپ کو دیں تو ظاہر ہے وہ اپنی شرائط پر دیں گے، اپنے انداز سے آپ کو دیں گے، تو اس طرح ایک ارتزاق کے نظام میں خلل ہے، تولید رزق میں۔ اور جو تولید رزق ہو رہا ہے اس کے آگے نفق بند کر دیے ہیں انسان نے۔ تولید کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، معدنیات بنائیں اور بہت سارے اور وسائل رکھے تاکہ انسان کی ضرورت کا سامان، وسائل خود انسان کے ہاتھوں سے تولید ہو۔ یہ عطاء رزق ہے، مما رزقناہم ہے یہ، چونکہ یہ سب کچھ اللہ نے فراہم کیا ہے انسان کو، جیسے سورہ واقعہ میں بیان ہوا ہے اور اشارہ کیا تھا۔ ایک اس مرحلے میں انسان خلل ڈال سکتا ہے رزق میں، دوسرا نفق بند کر دے، ٹنل بند کر دے، یہ سرنگ بند کر دے، اس کے آگے دیوار لگا دے، اس کے اندر مال ڈالتا رہے لیکن نکلے نہیں یہ مال، یعنی اس کے اپنے ذاتی کھاتے میں، اپنے شخصی کھاتے میں، اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے ذخیرے میں، اپنے صندوق میں
جو بھی اس نے مال اندوزی کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے یا وسائل کے لیے جو اس نے اہتمام کیا ہوا ہے اس کے اندر ڈالتا جا رہا ہے، لیکن وہ مال اس سے نکل کر آگے ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ رہا، نفق بند کر دیا اس نے۔ خوب یہ بھی تباہی ہے، انسانی نسل کی تباہی ہے، ارتزاق کو ختم کرنا اور انفاق کو ختم کرنا، انفاق کے راستے نفق بند کر دینا اور تولید رزق کے مولد منابع نابود کر دینا، جیسے مولد زمینیں ہیں یا مولد کارخانے ہیں یا مولد اور چیزیں ہیں جہاں سے انسان کی بنیادی ضرورتیں فراہم ہوتی ہیں۔ یہ نظام اللہ نے اجتماعی بنایا ہے، یعنی ہر انسان کا رزق اس نظام کے اندر فرد کا رزق اللہ نے قرار دیا ہے، یا نسلوں کا رزق ان کے اندر قرار دیا ہے۔ یہ زمینیں جن پر رہائشیں بن رہی ہیں، موجودہ نسل کو احساس نہیں ہے کہ یہ آپ کا رزق بند کر دیا گیا ہے، اور جن کے پاس زمینیں ہیں اور وہ زمینوں سے رزق لے کر اپنے پاس ذخیرہ کر رہے ہیں، انہوں نے انفاق بند کر دیا ہے۔ دراصل یہ انسانی حق پر بنیادی تجاوز ہے، تولید رزق کو نابود کر دینا یا اس منبع کو ختم کر دینا، یا رزق تولید ہو رہا ہے لیکن نفق بند کر دینا آگے، یہ دونوں سب سے بڑا تجاوز ہے۔ سرمایہ داری نظام نے نفق بند کر دیا ہے، یعنی ایسی تعلیم دی ہے، ایسا انسان کو احساس دیا ہے کہ جو آپ کے پاس آپ کو جو ملتا ہے وہ آپ کا ہے، اور اسے آپ روک لیں، اسے کسی نفق میں نہ ڈالیں۔ نفق میں ڈالنا نقصان ہے، انفاق نقصان ہے، اور جس کے نتیجے میں آج ہم عملی طور پر اگر دیکھیں انسانی معاشرت بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، رزق سے محروم ہو رہی ہے، اور رزق سے جب محروم ہو جائے گی تو ظاہر بقا اس کی خطرے میں ہے۔ رزق کہتے ہی بقا کے سامان کو ہیں، تولید کے مرحلے میں یہ بند کر دیا جائے یا انفاق اس کا نہ ہو، یہ رزق آگے پہنچے نہیں ضرورت مندوں تک۔ جیسے مثال دی تھی کہ آج ضرورت مندوں کی ایک مثال سیلاب زدگان ہیں، اگر ان تک ان کی ضرورتیں نہ پہنچیں یہ نابود ہو جائیں گے، معدوم ہو جائیں گے، اور یہ خود ایک جنایت ہے انسانیت کے اوپر۔ ان دونوں مراحل میں رکاوٹ ڈالنا یا ان کی اس نظام الہی کو ختم کر دینا۔ اس کے بعد متقین کی اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے وصف دیگر ذکر کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ 3 صفات اور یا 2 صفات اور ذکر کر دی ہیں، ایمان بما انزل اور یقین بالآخرہ، یہ 2 صفات مزید اضافہ کی ہیں۔ ایمان بما انزل کو پھر 2 حصوں میں آگے بیان کیا ہے، ایک ما انزل الیک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان بھی وصف متقین ہے، اور جو رسول اللہ سے پہلے انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان بھی متقین کے اوصاف میں سے ہے۔ اور آخری وصف ہے اس کا اس آیت میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین ہے آخرت پر۔ بائیں کے پہلے ایمان بالغیب ذکر ہو چکا ہے، وصف اول متقین کا الذین یؤمنون بالغیب، وہاں پر ایمان کی تشریح کی تھی، تفسیر کی تھی، تبیین اس کی ہوئی ہے کہ ایمان لغت میں امن سے مشتق ہے، مادہ اس کا امن ہے، اور امن کا مطلب اطمینان، حفاظت اور ایسا سہارا بھروسہ جہاں پر شے محفوظ رہے۔ امن اس ماحول کو کہیں گے، اس فضا کو کہیں گے، اس اہتمام کو کہیں گے جس کے اندر جو چیز بھی ہو وہ محفوظ ہو، خطرات سے، نقصان سے، ضائع ہونے سے، فساد سے، ختم ہونے سے، اس کو جو چیز محفوظ رکھے اس کو امن کہیں گے ہم، یعنی اس
کیفیت کو امن کہتے ہیں یا اس حالت کو امن کہتے ہیں جو یہ چیزیں حصار اس کو فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی مراد ہے ایمان سے۔ ہر چند اس کا ایک لازمہ یا اس کا ایک جز یا رکن مکمل ایمان کی جگہ پر اب لے لیا گیا ہے۔ اس طرح سے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت میں یا درس و باس میں یہ تلقی یہ ہوئی ہے، یوں سمجھ لیا گیا ہے کہ ایمان فقط ایک باور قلبی ہے، اعتقاد قلبی ہے، دل کے اندر کسی چیز کو مان لینا، قلبی طور پر، ذہنی طور پر کسی چیز کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ مان لینا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا مرحلہ ہے، لیکن ایمان کو ایمان اس وجہ سے نہیں کہتے کہ مان لیا ہے۔ مان لینے کے لیے الگ سے الفاظ عربی زبان کے اندر موجود ہیں۔ ایمان کے اندر اگر مان لینا شامل ہے تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اصل میں امن درکار ہے، غرض امن ہے۔ انسان اور انسانی ماحول، انسانی معاشرت، انسانی نظام، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میدان، جو فضا مقرر کی ہے کہ جس کے اندر ہدایت کا عمل وقوع پذیر ہو سکتا ہے، وہ امن ہے۔ امن میں ہدایت کا عمل انسان کے لیے ممکن ہے۔ اگر امن نہ ہوا ہدایت ناممکن ہے انسان کے لیے۔ امن نہ ہوا تو خود ایک تو انسان محفوظ نہیں ہے، انسان کی ہدایت محفوظ نہیں ہے، ہدایت کے وسیلے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان سے ہدایت کا آغاز ہوا ہے، امن سے۔ ہدایت کے نتیجے میں بھی امنیت، ہدایت کا نتیجہ بھی امنیت ہے، اور ہدایت کا انحصار بھی امنیت کے اوپر ہے، امن کے اوپر ہے۔ لہٰذا ہدایت کے پہلے سبق کے طور پر انسان کے سامنے وہ امور پیش کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان نے امن فراہم کرنا ہے اپنے لیے اور اپنی نظام زندگی کے لیے۔ صرف اپنا امن نہیں ہے ذاتی، یہ ذہن میں رہے کہ انسانی زندگی حقیقتاً اجتماعی زندگی ہے۔ یہ باور بہت وقت لگے گا ہمیں یہ مطلب سمجھنے میں بھی، اور اس کو اپنے نظام ہدایت میں ملحوظ رکھنے میں بہت وقت لگے گا، اس لیے کہ ہمارے ارتکاز میں ارتکاز سے مراد وہ ذہنیت ہے جو زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر محسوس طور پر ہماری ذہنیت بن جاتی ہے۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم تلقینات ہمیں ہوتی ہیں، تقلیدات ہماری طرف سے ہوتی ہیں، ان سب کے نتیجے میں ہماری ایک خاص ذہنیت بن جاتی ہے۔ اس ذہنیت میں جو کچھ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے ارتکازات ہیں، وہ آپ کے مرتکزات ہیں، یعنی ان چیزوں نے آپ کے ذہن میں آ کر مرکزیت حاصل کر لی ہے، وہ تمرکز کر چکے ہیں وہ چیزیں، اور اب ہماری سوچ ان مفروضوں، ان تلقینات اور ان مشاہدات یا ان امور کے مطابق ہوتی ہے جو پہلے سے ذہن کی فضا کو انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان نکلے، جس طرح تقلید آبا سے قرآن نجات دینا چاہتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ انا وجدنا آباءنا علیہ، یہ آبا کا جو تلقین شدہ آپ کا مطلب ہے، اسے ذہن سے نکالنا ہے آپ نے، جو ایک دشوار معنی ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھ لکھ جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، محقق فاضل بن جاتا ہے، لیکن یہ ارتکازات آبائی یا ارتکازات تلقینی یہ نہیں نکلتے۔ جو کچھ پڑھتا جاتا ہے وہ انہی ارتکازات کے اوپر بنیاد رکھتا جاتا ہے اس کی، یعنی اس کے بنیاد میں، نیچے اساس میں یہی ارتکازات پیدا ہوتے ہیں۔ ان ارتکازات میں
ہمارے یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ہدایت کے انفرادی نظام سے ہمارا تعلق ہے، یعنی فرد فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے جو ایک فرد دوسرے افراد سے کٹ کے بھی اس ہدایت کے نظام کو لے جا سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ اور آج جو ہمارے پاس تعلیم ہے، نصاب ہے، وہ سارا اسی جہت پر ہے، اسی رخ پر ہے کہ آپ انفرادی طور پر یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اور لہٰذا وہ حصے الگ سے تدوین کر کے مدون کر دیے گئے ہیں اور انسان کو دے دیے گئے ہیں کہ اگر دوسرے نہیں بھی کر رہے یا معاشرہ نہیں بھی ہے، نظام نہیں بھی ہے، آپ اس میں ہدایت پا سکتے ہو۔ اور یہ ہدایت قرآنی نظام ہدایت کے بالکل خلاف ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے ہم انسان وہ ہدایت پا لے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، جبکہ اس کو ماحول جو اللہ نے ہدایت کے لیے رکھا ہے، نظام ہدایت کے لیے جو مقرر کیا ہے، اس میں نہ جائیں ہم، نظام ہدایت سے باہر رہ کر ہدایت پا لیں ہم۔ جو کوششیں ابھی ہو رہی ہیں، یا جس طرح ایک تسلسل ہے، پہلی نسل انفرادی طور پر دین کے اعمال انجام دیتی ہے اور اس کو ہدایت کہہ دیتے ہیں، دوسری بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی کام تکرار کرتے ہیں اور ذہن یہ بنایا ہو کہ یہ بھی ہدایت ہے۔ ہدایت نظام ہدایت کے اندر میسر آئے گی۔ نظام ہدایت کا پہلا رکن امن ہے، امنیت ہے۔ امن میں یہ ساری ہدایت کا عمل شروع ہوتا ہے، بنیاد اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ کون سی چیزوں میں امن انسان کو نصیب ہوتا ہے یا ہدایت کے لیے جو امنیت درکار ہے، وہ ایمان اس کا نام ہے، امنیت ہدایت کا نام۔ کچھ حقائق قرآن کریم نے انسان کو بتائے ہیں، جیسے ایمان باللہ ہے، مبدا پر، رب پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، الہیت پر ایمان، ربوبیت پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں انسان کو امن ہدایت کا یہ امور فراہم کرتے ہیں کہ اگر اللہ سے ہی انسان کٹ جائے تو ہدایت کے لیے پہلا رکن ہی منہدم ہو گیا۔ اب آگے جو زندگی انسان کی گزرے گی اس میں ہدایت کی توقع نہ رکھے۔ اگر اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ نہیں منسلک ہوا، ایمان کا تعلق نہیں اگر قائم ہوا، تو وہ امنیت انسان کے لیے ہے ہی نہیں ہے، انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ انسان اللہ سے کٹ کے یوں نہیں کہ پھر کسی سے جڑے گا نہیں، اللہ سے کٹ کے پھر طاغوتوں سے جڑ جاتا ہے، اور طاغوتوں کی طرف سے انسان کو ناامنی فراہم ہوتی ہے، جس کو کفر بھی کہا گیا ہے، شرک بھی کہا گیا ہے، یا دیگر اس کے لیے فسق و فجور یا عناوین دیگر ہیں۔ ان سارے عناوین کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ناامنی میں چلا گیا ہے، امن میں نہیں ہے اب انسان۔ بس یہ پہلی ضرورت ہے انسان کی، امنیت۔ اس امن کے لیے آغاز میں قرآن کریم میں ایمان بالغیب اشارہ کیا گیا تھا، جس کی تبیین ہوئی تھی کہ یہاں غیب کو کیوں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ ایمان منحصر نہیں ہے غیب میں، ایمان ہر اس چیز پر ہے، خواہ وہ غیب ہے یا وہ شہادت ہے، اس سب کے اوپر جس پر ایمان لازم ہے وہ ایمان ہدایت کی بنیاد ہے۔ چونکہ اس ایمان مطلق یا ایمان عام کے مختلف حصے ہیں، مختلف اس کے پہلو ہیں، ان میں سے ایک ایمان بما انزلہ ہے۔ ایمان بما انزلہ یہ ہدایت کے لیے بہت اہم ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان بما انزلہ، انزلہ سے مراد یعنی جو کچھ نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس پر مومن کا، متقی کا ایمان۔ اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ پہلی دفعہ رسول اللہ پر نہیں ہوا، اس سے پہلے یہی ما انزلہ دیگر انبیاء، دیگر اقوام میں، دیگر انسانی نسلوں میں، دیگر رہنماؤں کے اوپر بھی نازل ہوا ہے،
اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے وہ بھی آپ کی امنیت کا لازمی نصاب ہے، اس پر ایمان بھی آپ کی ہدایت کا جز ہے یہ۔ اب ہم نے جو سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ وہ بھی نبی تھے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے ایمان بما انزل من قبلک کہ ما قبل پر بھی ایمان آپ کا ہونا چاہیے۔ یعنی ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ کچھ انبیاء پہلے نازل ہوئے تھے اور کچھ کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی تھیں، نہ ہمیں نبیوں کا پتہ، نہ ان کی کتابوں کا پتہ، نہ ان کے اندر مندرجات کا معلوم علم ہے، لیکن یہ ذہن میں یہ تصور قائم کر لینا کہ پہلے بھی نبی آئے تھے، ہمیں نہیں پتہ کون تھے لیکن ہم مانتے ہیں انہیں، جنہیں نہیں جانتے، جو نہیں معلوم ہمیں، ہم انہیں مانتے ہیں۔ اس کے اندر خود ایک تضاد آ جاتا ہے کہ جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں ان کو تو ان کو ماننا کیسے ممکن ہے جسے جانتے ہی نہیں ہیں آپ؟ جو چیز ہے ہی نہیں ہے ذہن میں ہمارے، جس کا علم نہیں ہے، اس کو مان کیسے سکتے ہیں ہم؟ اور دوم یہ کہ ماننا نہیں طلب کیا جا رہا، ایمان طلب کیا جا رہا ہے۔ امن کی فراہمی، رابطہ امنیت آپ سے طلب کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کی ہدایت اس کے رہین منت ہے کہ آپ ما انزلہ کے ذریعے امن فراہم کریں جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اور جو رسول اللہ سے پہلے مختلف اقوام، ملل سابقہ ان کے انبیاء پر نازل ہوا ہے۔ خوب یہاں بہت اہم بات یہی ہے کہ اگر ایمان کو ہدایت کا بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے تو وہ ہے ایمان، اس میں سر فہرست ہے ایمان بما انزل الیک کا قرآن، چونکہ وحی ہے جو نازل ہوا رسول اللہ پر، مثلاً اس کا نتیجہ قرآن کریم ہے، یہی جو ہمارے پاس موجود ہے، اسی پر ایمان، قرآن پر ایمان، یہ ہدایت کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت متقین کے لیے ہے۔ متقی وہ ہیں جو ما انزل الیک و ما انزل من قبلک پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے بھی امن انہوں نے حاصل کر لیا ہے، امنیت کا وسیلہ اس کو قرار دیا ہے، ما انزلہ کو، قرآن کو۔ اس کو ما انزلہ کہا گیا ہے، پھر یہی تعبیر باعث بنی ہے کہ تفسیر قرآن میں بعض اپنی جہت سے ہٹ کے پھر ان دیگر مسائل کی طرف رخ مڑ گیا ہے انزلہ کا۔ ہم پہلے بنیادی مطلب سمجھ لیں، یعنی جو قرآن ہمیں ان آیات کے اندر سمجھانا چاہ رہا ہے، جو ہدایت کا مرحلہ ان آیات کے اندر ہے، پہلے اس کو ہم سمجھ لیں، پھر حاشیے کے مسائل کے لیے ہمیشہ فرصت موجود ہے۔ پہلے اصل متن ہدایت کا انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ انزلہ عربی زبان میں نزول سے ہے، نزلہ، نازل یا نزل کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی میں آنا، اترنا۔ یہ جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے اور عام عرف کے ذہنوں میں، یہی لغت میں بھی یہی مراد لیا جاتا ہے، یعنی لغوی معنی بھی یہی ہے اور قرآن نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے۔ یہاں پر اصل نزول کا لغوی معنی، قرآنی اصطلاح اور عرفی فہم ایک جیسی ہیں۔ عربی ماحول میں آج بھی اگر کسی چیز کے اترنے کے لیے، بلندی سے نیچے آنے کو، نچلی سطح پہ، نچلی فضا میں آنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو نزول ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جیسے پہلے بیان کیا ہے، اور ہر آیت میں ہمیں یہ مطلب، یا ہر مفرد قرآن میں ہمیں یہ مطلب تکرار کرنا ہوگا، اشتباہ مفہوم یا اشتباہ معنی و مصداق، کہ ہم اس وقت ایک بڑی مشکل سے یہ دوچار ہیں کہ معانی کی جگہ مصادیق نے لے لی ہے ہمارے ذہنوں میں۔ ان مرتکزات میں سے ایک چیز یہ ہے ذہن میں قائم، پہلے سے مفروضے یا پہلے سے موجود مطالب میں ایک بڑی فضا ہمارے ذہن کی
ہماری ذہنی میموری کی بڑی فضا مصادیق نے گھیری ہوئی ہے، اور مصادیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں معانی کی جگہ پر معنی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے خلل بہت ایجاد کر دیا ہے قرآن فہمی میں، دین فہمی میں اور دین شناسی میں۔ عمومی اثر ہے اس چیز کا، چونکہ مصادیق ہی کو معانی کے طور پر مراحل تعلیم میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اساتید ہمیں پڑھاتے ہیں، الفاظ کے معانی جب بتاتے ہیں تو کم تر معانی بتاتے ہیں، زیادہ تر مصادیق کو معنی بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم مراحل تعلیم میں اس کو معنی ہی سمجھتے ہیں، مصداق کو، اور جب معنی سمجھتے ہیں تو مصداق میں لفظ منحصر کر دیتے ہیں کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے جو مصداق ہے در حقیقت، اور دیگر مصادیق معانی کی مصداقیت سے نکال دیتے ہیں، پھر دیگر مصادیق آتے ہی نہیں ہیں معنی کے زمرے میں، ان کو ہم معنی کے متضاد قرار دیتے ہیں۔ یہ عمومی ابتلا ہے، اس کو اگر عمل میں آپ دیکھتے جائیں قدم قدم پر، جیسے کتاب کا ایک معنی ہے اور ایک مصداق، ہمارے ذہنوں میں مصداق کتاب کا بیٹھا ہوا ہے، معنی کتاب ذہن سے غائب ہے۔ مصداق کو جب ہم معنی سمجھ بیٹھے ہیں تو حقیقت کتاب سے دور ہو گئے ہیں، چونکہ مصداق ایک خاص جو ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے۔ نزول میں بلندی سے، نزول کا معنی ہے مفہوم معنی، مصداق نہ معنی، بغیر اس قید و شرط کے کہ کوئی مادی چیز ہے، جسمانی چیز ہے، کسی جسمانی بلندی سے جسمانی سطح پر نیچے پستی میں آنا ہے۔ جسمانیت، مادیت معنی نزول میں ماخوذ نہیں ہے۔ معانی کلی ہوتے ہیں اور کلیات ہمیشہ مجرد ہیں، مادی نہیں ہیں، مادی ان کے مصداق ہیں معانی کے۔ نزول بلندی سے پستی میں آنے کو کہتے ہیں۔ خوب یہ بلندی ممکن ہے مادی ہو، جسمانی ہو، ممکن ہے غیر جسمانی ہو، اور یہ پستی یہ ممکن ہے جسمانی ہو اور یہ ممکن ہے غیر جسمانی ہو۔ اور جس چیز نے نیچے آنا ہے بلندی سے نیچے، وہ شے ممکن ہے مادی ہو، ممکن ہے غیر مادی ہو، غیر جسمانی ہو، اور اس کا اترنا، نیچے آنا، یہ اترنا بھی دونوں طرح سے ہے۔ ممکن ہے یہ مادی اتراؤ ہو اس کا، اور ممکن ہے یہ غیر مادی ہو۔ اگر وہ بلندی غیر مادی ہے تو خواہ نخواہ وہ شے جو اتر رہی ہے وہ بھی غیر مادی ہوگی، اور نچلی سطح، پائن سطح جس پہ اس نے آنا ہے وہ ممکن ہے مادی ہو یا غیر مادی ہو۔ اگر غیر مادی ہے وہ چیز تو اترنے والی چیز بھی حتماً غیر مادی ہوگی، اور اس کا اترنا بھی غیر مادی ہوگا۔ نزول میں چند چیزیں ماخوذ ہیں معنی نزول میں، ایک بلندی، دوسرا پستی، تیسرا شے کو خاص چیز جس نے اترنا ہے، اور چوتھی چیز ہے خود اس کا عمل اترنا۔ اترنا ایک چوتھی چیز ہے، اترنے والی چیز۔ ہم اس کو مادی امور میں اگر فرض کریں، جیسے بارش کا اترنا ہے بادلوں سے زمین پر، زمین پستی ہے، نچلی سطح ہے، بادل بلندی ہے، جو چیز اتر رہی ہے وہ پانی ہے، اور اس پانی کا بلندی سے نیچے آنا یہ اس کا اترنا ہے۔ یہ چار امر اس معنی نزول کے اندر شامل ہیں، لیکن مادیت نہیں ہے۔ یہ امر مادی بھی ہو سکتا ہے، یہ امر غیر مادی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو نزول کے معنی میں ہمیں ملحوظ رکھنی ہے، ظاہر ہے جب مادی چیزیں ہیں ان کے اترنے میں اور غیر مادی چیزوں کے اترنے میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مادی چیز اگر بلندی پر ہے اور اب اتر کے نیچے آ گئی ہے، تو جب بلندی پر تھی تو نیچے نہیں تھی، اور جب نیچے آ گئی ہے تو اب بلندی پر نہیں ہے۔ مادی چیز ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے،
اترنے سے پہلے بلندی پر تھی تو نیچے نہیں تھی، اگر نیچے اتر آئی ہے تو اب بلندی پر نہیں ہے، اوپر جا کر دیکھیں تو اب وہ شے وہاں نہیں ہے۔ یعنی پانی کا وہ قطرہ جو نہیں اترا تھا، بادلوں میں تھا تو زمین پہ نہیں تھا اس وقت، اب اگر بادلوں سے اتر کے زمین پہ آ گیا تو بادل میں نہیں ہے، وہ قطرہ نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرے قطرات ہیں، لیکن یہ قطرہ جو اتر آیا ہے یہ اب وہاں نہیں ہے، یہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو غیر مادی امور ہیں، غیر مادی امور بھی کے لیے بھی پستی اور بلندی ہے، اور ان کی بلندی میں بلند سطح یعنی بادلوں کی طرح کی بلندی نہیں ہے کہ جگہ ہو اس کے اندر یا جہت شامل نہیں ہوتی۔ غیر مادی غیر جسمانی امور کی بلندی ان کی اپنی ذات، ان کی اپنی حقیقت، ان کے اپنے وجود کے لحاظ سے لحاظ کی جاتی ہے۔ جیسے معلم اور متعلم، ایک مطلب معلم کے ذہن میں ہے، یہ منتقل کرتا ہے اپنے شاگرد کو۔ معلم کا ذہن ہے وہ علم کے لحاظ سے، یعنی علم معلم کی طرف سے علم متعلم تک پہنچتا ہے، تو معلم کا ذہن ایک بلندی ہے، ذہنی بلندی ہے اس کی، لیکن نہ جسمانی طور پر جیسے چھت بلند ہے یا جیسے بادل بلند ہے، یہ وہ بلندی نہیں ہے۔ مادی لحاظ سے ممکن ہے دونوں ایک ہی سطح پر ہوں، دونوں زمین پر ہوں، دونوں ایک فرش پر ہوں، لیکن ذہنی طور پر، علمی طور پر معلم کے ذہن میں بلندی ہے، اس سے ایک مطلب آتا ہے، طالب علم کے ذہن تک پہنچتا ہے، تو یہ بھی نزول ہے۔ لیکن یہاں پر جس جگہ پہ آیا ہے وہ ذہن ہے، جس جگہ سے نکلا ہے مطلب وہ بھی ذہن ہے، اور جو چیز آئی ہے وہ علم ہے۔ ان میں کوئی چیز مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے۔ بارش کے قطروں کی طرح علم نہیں برستا، علم نہیں آتا، تاکہ بارش کے قطروں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ بادل میں تھے تو زمین میں نہیں تھے، جب زمین پہ آتے ہیں تو بادلوں میں نہیں ہیں، برخلاف نزول مانوی امور کے نزول کے، کہ یہ جس بلندی پر ہوتے ہیں وہاں سے جب اترتے ہیں تو اتر کے اس نچلی سطح پر بھی آ جاتے ہیں اور اوپر والی سطح پر محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی معلم کے ذہن سے جو مطلب نکلا ہے شاگرد تک آیا ہے، تو یوں نہیں کہ معلم کا ذہن خالی ہو گیا ہے، بلکہ یہ وہاں بھی موجود ہے، اور یہ معنی شاگرد کے ذہن میں بھی آ گیا ہے، اب دو جگہ پر آ گیا ہے یہ ذہن۔ اور یہ مادی شے کے نزول کے طور پر بھی نہیں ہوا، جس طرح مادی چیز اترتی ہے، وہ مادی نزول مصداق ہے نزول کا، معنی نہیں ہے۔ معنی بلندی سے نچلی سطح پر آنا، بلند سطح سے نچلی سطح پر آنا، یہ نزول ہے۔ سطح بھی نہ کہیں ہم، چونکہ سطح بھی مادی ایک عنصر ہے۔ سطح جسم کی حد کو، جسم کی اس آخری طے کو سطح کہتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ سطح ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سطح ہے۔ سطح اصل تلفظ عربی ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو سطح کہتے ہیں۔ سطح جسم کا آخری حد ہے، جہاں پر جسم ختم ہوتا ہے جا کر، وہ سطح ہے۔ یہ اجسام کی خصوصیت ہے، سطوح اور ذی سطح ہونا۔ معانی کی سطوح نہیں ہوتی، معانی کی حدیں نہیں ہوتی کہ یہ معنی یہاں پر ختم ہوتا ہے تو ایک سطح ذہن ہو جاتی ہے۔ یہ فقط سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ذہنی سطح استاد کی یا ذہنی سطح شاگرد کی تمثیل کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ معانی میں بھی پستی اور بلندی ہے۔ یہ نزول جو کتب آسمانی اور قرآن اور ہدایت کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس سے مراد ہے علم الہی سے اس ہدایت کا علم نبی میں آ جانا، قلب نبی میں آنا، یہ نزول کہلاتا ہے۔ اس کا منبع علم الہی ہے، یہ ہدایت اللہ کے علم میں تھی، اور اللہ کے علم سے یہ منتقل ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے قلب نورانی پر، یہ نزول ہے یہ۔ اور وہ کیا نازل ہوا ہے؟ وہ ہدایت ہی ہے، قرآن ہے۔ ما انزلہ، اس کو بصورت عموم ذکر کیا گیا ہے، لیکن مراد اس کی مشخص ہے۔ ما انزلہ یعنی جو نازل ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کیا نازل ہوا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کیا نازل ہوا ہے، یہی قرآن نازل ہوا ہے۔
مقصود یہی قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوا ہے۔ اس پر ایمان متقین کی ایک صفت ہے، یعنی متقین وہ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن، اس پر ان کا ایمان ہے، یعنی اس کو بھی امن کے، اپنی امنیت کے لیے اس قرآن کو بھی انہوں نے قبول کیا ہے، یا اس کے ساتھ بھی انہوں نے امن اپنا ایجاد کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ امنیت اسی کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ملنی ہے۔ ہدایت کی فضا کو جس امن کی ضرورت ہے وہ اس ایمان سے زیادہ جڑی ہوئی ہے، اس ایمان سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، خود نبی علیہ السلام نے خود نہیں اس کو ترتیب دیا، خود نہیں بنایا، اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یا اپنا اجتہاد نہیں ہے، اپنی محنت و کاوش نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے ایک دانشور آدمی، ایک اسکالر آدمی خود اپنی عقلی کاوشوں سے، اجتہاد سے، اپنے تجربوں سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اور جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، وہ بعض اوقات کتابی شکل میں تدوین کر دیتا ہے۔ جس طرح سے لائبریریوں میں جتنی کتابیں ہیں یہ ان مجتہدین محققین کے اپنے مشاہدات اور مطالعات ہیں، یہ ما انزلہ نہیں ہے، یہ خود ان کے اپنے محسوسات ہیں، ان کے اپنے مشاہدات ہیں، ان کے اپنے مفہومات ہیں، ان کی اپنی جو کوشش اور محنت سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ ما انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی نبی علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام ہدایت، تمام مطالب، تمام امور یہ نازل ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دریافت کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ یہ ان کا بیچ میں یہ کردار ہے، نہ کہ خود اس میں کچھ اضافہ کیا ہے یا مخلوط ہے، کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور کچھ رسول اللہ کا اپنا فہم ہے یا اپنا اجتہاد ہے۔ یہ البتہ بحث بہت دقیق ہے، یہ نزول کی بحث دقیق ترین معارف میں سے ہے، اور اکا دکا بزرگوں کے کلام میں نظر آتا ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچے ہیں، لیکن اسے کھولا نہیں ہے۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض خطبات میں بھی، بیانات میں بھی، اور اپنی تالیفات میں بھی وحی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، اس سے انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہیں وحی کی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یا جیسے صدر المتعلحین ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانات میں اور ان کے آثار میں لگتا ہے کہ حقیقت وحی کسی حد تک منکشف ہے ان پر، لیکن عمومی طور پر وحی کی حقیقت نہیں ہے کہ وحی کیا چیز ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک بات بندے کے دل میں آنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ علم یا یہ ہدایت اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنا، اس کو لوگوں نے خود اپنے بچگانہ تصور سے فرض کیا ہوا ہے۔ عام تصور جو سب کے ذہنوں میں ہے، شاید ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ذات الہی عرش پر ہے اور نبی اکرم زمین پر ہیں، عرش اور زمین میں بہت فاصلہ، نوری سالوں کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ وہاں سے بات یہاں پہنچانے کے لیے واسطہ فرشتے کو، حضرت جبرائیل کو اختیار کیا گیا ہے، اور وہ ایک ڈاک کی صورت میں پیغام وہاں سے لیتے ہیں، پھر آ کے زمین پہ نبی اکرم کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کسی جگہ پاتے ہیں، پھر آ کر ان کو پیغام سنا دیتے ہیں، آ کر کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام آیا ہے۔ عموماً یہی ہے تصور، اگر اس کو کریدیں، علماء کے ذہن میں بھی یہی تصور ہے وحی کا، اور یہ سخت خاطی تصور ہے، یہ خطا ہے، یوں نہیں ہے وحی کی حقیقت کہ فاصلہ زمین و عرش کا بہت زیادہ ہے، رسول اللہ اور اللہ کے درمیان زمینی فاصلہ یا فضائی فاصلہ، خلائی فاصلہ بہت ہے، اس فاصلے سے پیغام زمین تک پہنچانا رسول اللہ تک، اس کے لیے بیچ میں سے فرشتہ ایک قاصد کے طور پر اختیار کیا گیا ہے جو زمین پہ آتا ہے، واپس عرش پہ جاتا ہے، اور چونکہ فرشتہ ہے لہٰذا وہ تیزی سے سفر کر کے پہنچ آتا ہے، وقت کم لگتا ہے اس کو۔ یہ عام تصور ہے، اور یہی
انسان کو دور کر دیتا ہے حقیقت وحی سے، نور وحی سے۔ امام نے اپنے بعض کلمات میں کھولا نہیں، مطلب اشارتاً باتیں کی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ راز منکشف ہے، صدر متعلین پر راز منکشف ہے، اور امام نے ظاہر ہے صدر متعلین سے ہی لیا ہے، اصل معمہ انہوں نے ہی کھولا ہے یہ، یا بعض دیگر بزرگان ہیں اسی طرح اکا دکا جنہوں نے یہ حقیقت سے پردہ اٹھایا، باقی مشوش ہیں سب، اور اس ترتیب سے ہی بحث کر رہے ہیں کہ اس لیے یہ نزول کا معمہ حل شدہ نہیں ہے۔ ہم اس کو سادہ کر کے اگر بیان کریں جو عام انسان کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ نزول قابل فہم بنانا، لازمہ یعنی نزول کا یہ ہے، ایک بلند سطح ہے، علمی سطح، علم الہی، ایک مخلوق کی سطح ہے، اور ظاہر ہے کہ علم الہی اور علم مخلوق میں فاصلہ زمینی نہیں ہے، فضائی فاصلہ نہیں ہے، وجودی فاصلہ ہے، اور وہ علم الہی کا جو مرتبہ ہے وہ عالی ہے، اور مخلوق کا مرتبہ یہ نیچے ہے۔ اس عالی مرتبے سے ہدایت نے اس نیچے مرتبے پر آنا ہے۔ اس نیچے مرتبے پر آنے کے لیے اس کو نچلے مرتبے کے لیے قابل فہم بنانا، اس کی ادراک کے مطابق مطلب کو قرار دینا، یہ نزول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو انسان کے لیے قابل فہم بنایا، اور یہ قابل فہم بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا یا عطا کیا کہ یہ قابل فہم ہدایت جو عام بشر کو سمجھ میں آئے گی، یہ نزول ہے۔ اور اس پر ایمان الذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان وہی امن سے مشتق ہے کہ ایمان جس سے آپ امنیت فراہم کرتے ہیں، اور ما انزل اسی لیے ہے چونکہ ہدایت کے لیے امنیت چاہیے، تو پہلی امنیت آپ کو یہ فراہم ہو جائے گی کہ آپ اپنی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو مرکز قرار دیں گے۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ہماری ہدایت کا منشور ہے۔ اس کو آپ نے جب اختیار کرنا ہے اس طرح سے جس طرح امنیت کے لیے کوئی چیز ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے امن میں رہنے کے لیے کوئی چیز آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ ایمان ہے، ایمان عملی ہے۔ یہ ایمان ہے، اعتقادی ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح سے اختیار کریں کہ آپ کی امنیت اس کے اندر فراہم ہو جائے، ثابت ہو جائے، یا لازم آ جائے اس کی امنیت اس کی۔ خوب، اس امنیت سے آپ ہدایت کے پورے منشور تک پہنچ گئے ہیں اس ایمان سے، جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہدایت کا منشور، یہ کتاب، یہ ما انزل الیک ہے، اور اس پر متقی ایمان رکھتا ہے کہ یہ ہدایت کا منشور یہ اللہ کی طرف سے ہے، انزلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، من جانب الرسول نہیں ہے، وہ فقط رسول ہیں، اس کتاب کے لیے، ما انزلہ کے لیے رسول ہیں، ان کی حیثیت رسول کی ہے، اصل یہ اللہ کے علم سے انسان تک آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بنیادی معارف جتنے واضح ہوں گے یہ مطالب اتنے وضاحت ان کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی ذات عرش پر ہے اور عرش زمین سے بہت فاصلے پر ہے، پھر نہ کبھی کتاب سمجھ میں آئے گی، نہ نزول سمجھ میں آئے گا، نہ وحی سمجھ میں آئے گی، نہ ہدایت سمجھ میں آئے گی۔ پھر یہی زمین پہ ہی کوئی بادشاہ، تخت، کوئی پیر، کوئی مانوی شخصیت بنا کر ہم اپنا مطلب دین بنا لیں گے کہ اللہ کی ذات بھی اسی طرح نعوذ باللہ ہے، جیسا کہتے بھی ہیں مجسمہ جو نعوذ باللہ تجسم کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر ذات ہے، اور وہ ذات وہاں آسمانوں پہ افلاک میں ہے، اور افلاک سے اس پوری کائنات کی تخلیق اور پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے فرشتوں کے ذریعے یا وحی کے ذریعے۔ ظاہر اس تصور سے تو انسان کبھی بھی ہدایت کی ڈور کا سرا ہی نہیں سنبھال سکتا،
تاکہ ہدایت حاصل کر سکے۔ ان تصورات سے فرقہ بن سکتا ہے، مسلک بن سکتا ہے، مذہب بن سکتا ہے۔ ان تصورات سے انسان یہ مشغلے فراہم کر سکتا ہے جو ہیں، موجود ہیں اس وقت، لیکن ہدایت نہیں اس نظام سے آتی۔ مرحوم خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ اگر توحید سمجھ میں نہیں آئی تو آخر تک مطلب سارا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر پہلی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو آگے کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ خوب اس وقت ہم ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے طلب کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ حقائق اسی طرح سے سمجھ میں آئیں جس طرح ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، رب ارن الاشیاء کما ہی، جیسے ہیں حقائق ویسے ہمیں سمجھ میں آئیں، نہ جیسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا جیسے دوسروں نے سمجھا ہے ویسے ہمیں سمجھ میں آئے، جیسے حقیقت میں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ متقین کے اوصاف میں سے ایک ایمان بما انزل الیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان، اور پھر آگے ہے وما انزل من قبلک، کہ اس کو بھی ایک بیان کی ضرورت ہے جو بعد میں پیش ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد۔